جوڈیشری سے میرا سوال ہے، آپ کو دنیا کے کون سے نمبر پر لا کر کھڑا کیا گیا؟ کیا ہمارے محترم ہز ایکسلنسی ہائنس چیف جسٹس صاحب اس بارے میں سو موٹو لینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو جسٹس سسٹم ہے، میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا لیکن جسٹس کو وہاں لا کے کھڑا کیا کہ ایک پولیس اور ایک جسٹس سسٹم دنیا کے بدترین لیولز پہ لا کر، اور اس میں اتنی رشوت چلتی ہے، لائرز مجھے معاف کریں، اس میں اتنے مسائل چلتے ہیں، اور پھر انسان ایک بار اس بھنور میں پھنس جائے تو وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ مشکل پتہ کیا ہے؟ مشکل یہ کہ ہم لوگوں کو نماز تو پڑھاتے ہیں، اللہ سے نزدیک نہیں کرتے۔ میں مطمئن ہوں کہ جو افراد جمعہ نمازوں میں جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، برا مت مانیے، اگر وہ کسی زمانے میں 10 بار رشوت لیتے تھے تو اب وہ 2 بار پہ آ گئے ہوں گے، وہ بھی ایسی صورتحال کی کیا جائے۔ واعظ کرو، نصیحت کرو، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد دلاؤ، انسان ہے، اب نماز جمعہ کے لیے اتنے شوق سے آتا ہے اور اس کے بعد منگل بدھ کو کوئی رشوت ملتی ہے تو جیب میں ڈالتا ہے، اس کا مطلب اس کی توجہ نہیں ہے۔ نماز جمعہ کیا ہے؟ روزانہ 5 وقت کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے میری۔ مومنین، قبر میں بھی جانا ہے، قیامت کے دن بھی اٹھنا ہے۔ جتنا یہاں پر ایسے اقدام کیے ہوں گے اتنا اہل بیت کو زحمت برداشت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شفاعت کے لیے کہا ہو، لیکن شفاعت سے پہلے کے منزلوں کو گزارنے کا ہمیں ان منزلوں سے گزرنے میں، اور یہ سب سیریس ہے، اگر نہیں تو کیوں آتے ہو نماز جمعہ میں؟ اگر یہ سب سیریس نہیں ہے تو کیوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے ہو؟ یہ آپ کا یقین ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ سب ہے اور ہمیں اچھا بننا ہے، کم از کم ہم یہ جو 1200 1500 مجھے نہیں معلوم تعداد جو آتے ہیں۔ دیکھیں، میں ایک رشوت کے بارے میں قانون بتا رہا ہوں۔ میں جب کالج میں تھا تو کوئی نہ کوئی کام میں ڈھونڈتا تھا کہ ایکسپیرینس کروں، دیکھوں، تو میں کسٹم کے کلیئرنگ ایجنٹ کے ساتھ میں لگ گیا۔ اس نے مجھے 5-5 روپے کی نوٹیں دی اور کہا کہ ٹیبل پہ فارم رکھنا، اس کے نیچے 5 روپے کی نوٹ رکھنا، وہ فارم پہ اسٹیمپ لگائے گا، فارم دے دے گا، نوٹ رکھ لے گا۔ ایک طریقہ بنا، اور اگر یہ 5 روپے کی نوٹ وہ نہیں ملے گی تو اسٹیمپ نہیں لگائے گا، کہ ذرا وہاں سے وہ کرا کے آؤ، وہاں سے وہ کرا کے، پلیز کوئی برا نہ مانو، میں ذاتی کسی پر اٹیک نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا تھا، رشوت کی تعریف کیا ہے؟ رشوت کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ کا حق نہیں ہے اس کو لینے کے لیے آپ کچھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو وہ مل جائے۔ اب اس کی تعریف کا دوسرا ایسا لکھیں، جو آپ کا حق ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بغیر یہ ہوگا ہی نہیں۔ بجلی کی مثال، پرانی مثال ہے، بجلی کا میٹر لگانا ہے نئے گھر میں، جب تک مٹھائیاں تقسیم نہیں ہوں گی تب تک میٹر لگے گا ہی نہیں۔ آپ کے لیے دینا گناہ نہیں ہے، آپ کے لیے دینا حرام نہیں ہے، وہ جس نے رکھا ہوا ہے کہ جب تک مال نہیں آئے گا اسٹیمپ نہیں کروں گا، اس کے لیے لینا قطعاً حرام ہے۔ میرا نقطہ واضح ہے آپ کے لیے؟ ایک حرام کا لقمہ بیٹی کو کہیں بھیج دے گا، بیٹے کو کہیں بھیج دے گا، اور عمر سعد کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ شام کا حرام لقمہ کھا کر آیا تھا، جانتا تھا کہ کس کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں، عاشور کے دن کہتا ہے گواہ رہنا کہ میں سب سے پہلا تیر بھیج رہا ہوں، اور آخر وقت میں خاتون جناب زینب نے آواز دی، اے عمر صاحب، تیرے سامنے رسول کا نواسہ ذبح ہو رہا، لقمہ حرام، لقمہ حرام، تیرے سامنے رسول کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جناب زینب کو تھا کہ کم از کم اب تو تیری غیرت جاگے۔ نہیں، حرام اور نجس ایسا اثر کرتا ہے، افسوس کریں گے جب موت کا وقت نزدیک ہوگا، بیٹے کہیں اور، بیٹیاں کہیں اور، صورتحال کہیں اور، دیکھتے ہوں گے آپ اپنے رشتہ داروں۔
جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بھی اللہ کے سامنے جھکائیں، اپنی اولاد کو بھی اللہ کے سامنے جھکائیں، لذت دیں، پیار دیں، محبت دیں، تاکہ وہ بھی اللہ کے اچھے بندے بنے۔ اور جب آپ کا کندھا دیا جا رہا ہو تو بیٹا یا بیٹی گھر میں کہہ رہی ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خوبصورت ترین جملوں میں سے مجھے یہ جملہ لگتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ